ہر ایماندار کی زندگی میں اس کے دل میں ایک جستجو اور ایک سوال رہتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو کیسے گہرا کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہفتے میں ایک بار چرچ جانے سے یا ہر روز گیان دھیان کرنے سے ہم خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو گہرا نہیں کر سکتے۔ خدا کے ساتھ دوستی اسی صورت میں گہری رہ سکتی ہے کہ اپنی زندگی کے تمام تجربات میں اسے شریک کرے۔ بے شک یہ اہم ہے کہ خدا کے ساتھ روزانہ گیان دھیان میں وقت گزارنے کی عادت ڈالی جائے، لیکن دن کے کسی خاص وقت میں چند گھڑیاں ہی صحیح دعا اور گیان دھیان میں وقت گزارنا کافی نہیں ہے۔ آپ اس کے ساتھ سارا دن لگاتار اور لامحدود گفتگو کر سکتے ہیں، اور ہر لمحے جو کچھ کر رہے ہوں یا سوچ رہے ہو اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے بلا ناگہ دعا کرو۔ بلا ناگہ دعا کرنے کا مطلب ہے کہ خریداری کرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے اور روزانہ کا ہر کام کرتے ہوئے اس کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں۔ ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ خدا کے ساتھ وقت گزارنے کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ اکیلا ہونا۔ بے شک جیسے یسوع نے نمونہ دیا، آپ کو خدا کے ساتھ اکیلے وقت گزارنے کی ضرورت ہے، لیکن ہر کام جو آپ کرتے ہیں خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہو سکتا ہے اگر اسے اس کام میں شریک ہونے دیا جائے اور اس دوران آپ اس کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں۔ خدا کے ساتھ دوستی کی کلید یہ نہیں کہ جو کام آپ کرتے ہیں انہیں بدل دیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں اپنا رویہ بدل دیں۔ جو کچھ عام طور سے آپ اپنے لیے کرتے ہیں اسے خدا کے لیے کرنا شروع کر دیں، مثلاً کھانا کھانا، ملازمت، آرام، سیر و تفریح کرنا، ان سب چیزوں میں خدا کو شریک کیا جائے۔ آج کل خیال کیا جاتا ہے کہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزانہ کے معاملات سے دستبردار ہو کر کہیں علیحدگی میں بیٹھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمہ وقت اس کی حضوری کی مشق کرنا، یعنی اس کی حضوری میں رہنے کا چلن نہیں سیکھا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ روزانہ کے عام کاموں کے وسیلے سے خدا کی عبادت کرنا آسان ہوتا ہے۔ عدن میں عبادت کوئی تقریب نہیں ہوتی تھی جس میں حاضر ہونا پڑتا تھا، بلکہ مستقل و مسلسل رویہ تھا۔ آدم اور حوا خدا کے ساتھ مستقل رفاقت میں رہتے تھے، چنانچہ خدا ہمہ وقت آپ کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ اس وقت جہاں ہیں وہ خدا کی قریب ترین جگہ ہے۔ کوئی اور جگہ اس سے زیادہ قریب نہیں ہو سکتی۔ بائبل مقدس کہتی ہے سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ ایک اور کارآمد طریقہ یہ ہے کہ مقررہ اوقات میں لمبی لمبی اور پیچیدہ دعائیں نہیں مانگنی، بلکہ سارا دن چھوٹی چھوٹی اور گفتگو کے انداز میں دعائیں مانگنا ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے بلا ناگہ دعا کرو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک طریقہ ہے بغیر رکے دعا کرتے رہنا، جسے بہت سے مسیحی صدیوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ آپ پاک کلام کے چھوٹے چھوٹے فقرے بھی استعمال کر سکتے ہیں، مثلاً زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے، تو مجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوگا، تو میرا خدا ہے۔ جتنی دفعہ ممکن ہے ان کی مدد سے دعا مانگے تاکہ یہ آپ کے دل میں گہری جڑ پکڑ لیں۔ البتہ یہ یقین کر لیں کہ آپ کا مقصد، آپ کی نیت خدا کو کنٹرول کرنا نہیں بلکہ اس کی تعظیم کرنا ہے۔ خدا کی حضوری کو محسوس کرنا ایک ہنر ہے، ایک عادت ہے جو آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ جس طرح موسیقار اور سازندے ہر روز سروں کا ریاض کرتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ موسیقی پیش کر سکیں، اسی طرح آپ کو دن بھر میں مختلف اوقات پر خدا کے بارے میں سوچنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ آپ ذہن کو خدا کو یاد کرنے کی تربیت دیں۔ شروع میں آپ کو کچھ باتیں واضح کرنی پڑیں گی جو آپ کو یاد دلائیں کہ آپ نے اپنے خیالات کو باقاعدگی سے خدا کی حضوری کے شعور کی طرف موڑنا ہے۔ آپ موضوع جگہوں پر نوٹس لٹکا سکتے ہیں یا
آپ کلام کی آیات کو وہاں لگا سکتے ہیں کہ خدا اب بھی میرے ساتھ اور میری طرف ہے۔ اگر آپ ان سارے طریقوں کی مدد سے خدا کی حضوری کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بات سمجھے ہی نہیں۔ ہم خدا کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ اچھا محسوس کریں، بلکہ اس لیے کہ یہ ایک اچھا کام ہے۔ ہمارا مقصد ایک احساس حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کا شعور حاصل کرنا ہے کہ خدا ہر وقت موجود ہے، ہمارے ساتھ اور ہمارے پاس ہے۔ یہ ہے عبادت کا طرز زندگی۔ خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سارا دن اس کے کلام پر غور کرتے رہیں۔ اسے گیان دھیان بھی کہتے ہیں۔ بائبل مقدس بار بار کہتی ہے کہ غور کیا کریں کہ خدا کون ہے، اس نے کیا 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 اور کیا کہا ہے۔ جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ جانے بغیر اس کا دوست بننا ناممکن ہے۔ آپ خدا کو جانے بغیر اس سے محبت نہیں کر سکتے، اور اس کا کلام جانے بغیر آپ اس کو نہیں جان سکتے۔ بائبل مقدس کہتی ہے خداوند نے اپنے آپ کو سیلا میں سیموئیل پر اپنے کلام کے ذریعے سے ظاہر کیا۔ خدا آج بھی یہی طریقہ استعمال کر رہا ہے۔ آپ سارا دن تو بائبل کا مطالعہ کرنے میں نہیں گزار سکتے، لیکن سارا دن اس پر غور کر سکتے ہیں، اس پر سوچ سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کے جو آیات آپ نے پڑھی تھی یا آپ نے یاد کی تھی اور دل میں ان پر غور کریں۔ جب آپ اپنے دل میں کسی مسئلے پر بار بار غور کرتے ہیں تو اسے فکر مندی کہتے ہیں۔ جب اپنے دل میں آپ خدا کے کلام پر بار بار سوچتے ہیں تو یہ گیان دھیان ہے۔ اگر آپ کو فکر کرنا آتا ہے تو آپ کو گیان دھیان کرنا بھی آتا ہے۔ آپ کو صرف اپنی توجہ اپنے مسائل سے ہٹا کر بائبل مقدس کی آیات پر لگانی ہے۔ آپ خدا کے کلام پر جتنا زیادہ غور و فکر کریں گے، آپ کی فکر اتنی ہی کم رہ جائے گی۔ خدا ایوب اور داؤد کو اپنی قریبی دوست سمجھتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کو اور سب چیزوں سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ وہ دن بھر اس پر مسلسل غور کرتے تھے۔ داؤد کہتا ہے، میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے۔ دوست ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں۔ اگر آپ سارا دن خدا کے کلام اور اس کے کاموں پر دھیان لگانا شروع کر دیں گے تو خدا آپ کو اپنے رازوں میں شریک کرے گا۔ خدا نے ابراہیم کو اپنے راز بتائے۔ اس نے دانیل، پولس، شاگردوں اور دوسرے دوستوں کو بھی اپنے رازوں میں شریک کیا۔ آپ بائبل مقدس پڑھتے ہیں یا کوئی واعظ سنتے ہیں تو اسے بھول کر نہ چل دیں۔ اپنے دل میں سچائی کو دہرانے، اس پر نظر ثانی کرنے، اس کے بارے میں بار بار سوچنے کی عادت ڈالیں۔ آپ خدا کے پیغام پر غور کرنے میں جتنا وقت صرف کریں گے، اس زندگی کے بھیدوں کو اتنا ہی زیادہ سمجھ سکیں گے جن سے اکثر لوگ محروم رہتے ہیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے خدا کے رازوں کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ ان کو اپنا عہد بتائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، جس طور پر ہم اپنے چینل پر ہر روز بائبل مقدس کا ایک باب مرکز کی انجیل سے بیان کر رہے ہیں، تو اس کو محض سننے والے نہ بنیں، بلکہ اس پر گیان دھیان کریں۔ آپ کسی واقعے پر دھیان لگا سکتے ہیں، پورا دن اس پر سوچیں، خدا کے کلام کو سمجھیں، تو وہ آپ خدا کی قربت حاصل کریں گے۔ یہی طریقہ ہے خدا کے ساتھ ایک ہونا اور اپنے ہر کاموں میں اس کو شریک کرنا ہمیں خدا کی قربت میں لے جاتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔